کلاس 7 کے طالب علم السلام علیکم. آپ کا سبجیکٹ ہے اسلامیات اور اس کا چیپٹر ہے، آپ دیکھیں فہرست نکالیں، آپ فہرست نکالیں اور اس میں دیکھیں آپ یونٹ نمبر 3 دیکھیں، اس کا چیپٹر نمبر 1 دیکھیے، اسلام میں عبادت کا تصور. کیا ہے چیپٹر نمبر 4 اور اس کا نام کیا ہے؟ اسلام میں عبادت کا تصور. اور یقین ہے کہ آپ کو یہ اس کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس کا چیپٹر آپ نے پڑھا اور اس کا لیکچر آپ کے پاس پہنچ گیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں وضاحت سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا، اب آپ نکالیں. اب ہم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم اس کلاس میں بھی پہلے پڑھتے تھے، اس کے بعد اس کے سوال جواب کرتے تھے. اسی طرح ہم یہاں پر بھی یہی کریں گے. سب سے پہلے آپ نے اس کو پڑھا سمجھا، اب آج ہم اس کا ورک کریں گے، یعنی کہ اس کا کام کریں گے. سب سے پہلے اس کے سوال جواب مشق. پیج نمبر نکالیں 22 یعنی 22. اس کے بعد پہلا سوال ہے عبادت کے لفظی معنی اور مفہوم بتائیں. دیکھیے پہلا پیراگراف دیکھیے. سوال نمبر 1 کا آنسر: عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کے معنی بندے یا غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی یا غلامی کے ہوئے. جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہتے ہیں، جو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہاں سے لے کر اور یہاں تک کوئی نہیں تک آپ کا پہلے سوال کا آنسر ہے عبادت کے لفظی معنی مفہوم. اچھا، اب ہم کویشچن نمبر 2 پہ آتے ہیں. کویشچن نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کویشچن نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری پیدائش کا کیا مقصد بتایا ہے. اس کے آنسر کے لیے آپ اسی نمبر 19 پہ پیج نمبر 19 پہ یہ نیچے آ جائیں. دوسرا پیراگراف یہاں سے بچوں لکھا ہے، بچوں مت لکھیے گا، اس کے آگے سے نمبر 2 کا آنسر شروع ہوتا ہے: اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ہماری پیدائش کا مقصد صاف الفاظ میں بتا دیا ہے. آپ اس کی عربی مت لکھیے گا، صرف اس کا ترجمہ لکھیے گا. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ ہماری پیدائش اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں. یہاں آ کے آپ کا کویشچن نمبر 2 کا آنسر ختم ہو جاتا ہے. آئے سمجھ میں آپ کے؟ بالکل اسی طرح اتارنا ہے جیسے لکھا ہوا ہے، عربی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 3: اسلام سے قبل یعنی کہ اسلام سے پہلے عبادت کے کون سے طریقے رائج تھے، یعنی کہ لوگ جو تھے، انسان جو تھے، وہ کس طرح عبادت کرتے تھے، کس طرح عبادت کرتے تھے، اس کے بارے میں آپ اس کے اندر آپ کو لکھنا ہے. پیج نمبر 20 نکالیں، 20 یعنی کہ 20. اس کے آخر میں آ جائیں آپ پیراگراف اسلام سے قبل کی عبادات. دیکھیں ہیڈنگ دی ہوئی ہے اسلام سے قبل کی عبادات. اس کی ہیڈنگ ڈالنی ہے آپ کو. سوال لکھنے کے بعد جواب میں سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد یہاں سے شروع کریں گے، اسٹارٹ سے ہی شروع کریں گے. اسلام سے قبل عرب میں رہنے والے عیسائیوں کے فرقے الگ طرح سے عبادت کرتے تھے. ایک فرقہ حضرت عیسیٰ کی تصویروں اور مجسموں کی پوجا کرتا تھا. دوسرا فرقہ عرب کے سنسان پہاڑوں اور غاروں میں جا کر رہ پڑتا اور زندگی کی تمام لذتیں خود پر حرام کر لیتا تھا. یہودی ہفتے کے دن چھٹی منانے اور کوئی کام نہ کرنے کی عبادت سمجھے ہوئے تھے. عرب کے مقامی لوگ لات، عزا، حبل کی پوجا میں مصروف تھے. عرب سے باہر یونانی اپنے بادشاہوں اور ستاروں کو پوجتے تھے. ایران میں آگ کی پرستش ہوتی تھی. ہندوستان میں مورتیوں، گنگا مائی اور تاروں کی پوجا ہوتی تھی. یہ ہو گیا آپ کا کویشچن نمبر 3 کا آنسر، یعنی کہ اسلام سے عبادت کے کون سے طریقے رائج تھے. اب سوال نمبر 4: تعلیمات نبوی میں عبادت کا مفہوم اس عنوان کے تحت ایک نوٹ تحریر کریں. اس سوال کے لیے آ جائیں اس پہ پیج نمبر 21 پہ آئیے. تعلیمات نبوی میں عبادت کا مفہوم. پہلا پیراگراف لکھنا ہے آپ کو یہاں سے، کہاں سے؟ اسٹارٹ سے. رسول اکرم نے فرمایا کرتے: میں خوشخبریاں سنانے کے لیے آیا ہوں، مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں. لہٰذا آپ نے نہایت سادہ اور آسان انداز سے لوگوں کو عبادت کرنا سکھایا، بتدریج دینی احکامات پر عمل کروایا. آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو نیک نیت کی اور پرخلوص رہنے کی تاکید کرتے. عبادت میں غلو
یعنی مبالغہ سے بچنے کی ہدایت فرماتے۔ یہ ہو گیا آپ کا پہلا آنسر، اس آنسر کا پہلا پیراگراف۔ آپ کو یہاں سے یہاں تک کرنا ہے، ہدایت فرماتے۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہے صحابی رسول کا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے عہد کر لیا کہ وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے اور رات بھر عبادت کریں گے۔ آپ کو خبر ہوئی تو فرمایا، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے بیوی اور بچوں کا بھی حق ہے۔ مہینے میں 3 روزے رکھ لینا کافی ہے۔ پہلے یہاں سے یہاں تک لکھیں گے آپ پہلا پیراگراف اس آنسر کا، اور اس کا دوسرا جو پیراگراف ہوگا وہ آپ نیچے یہاں آ جائیں، یہاں پہ کون تھا نمبر 4 پہ آ جائیں، 4 اسٹار پہ آ جائیں۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تم کو نفلی روزے، نماز اور صدقے سے بڑھ کر کوئی چیز بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، آپس کے تعلقات کا درست کرنا، یعنی کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تعلیمات نبوی عبادت کا اصل مفہوم تھا کہ عبادت یہ، کیونکہ اسلام نے عبادت میں آسانی فراہم کی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کے کوشچن نمبر 4 کا آنسر۔ تو بچوں سوال جواب یہاں پہ آپ کے مکمل ہوئے۔ اب آپ اسائنمنٹ دیکھیں اپنا، جو آپ کو یہ آپ کو اس بک پہ سے کرنا ہے، اس لیے بک میں بتا دیا گیا۔ اب جو آپ کو اسائنمنٹ ملا ہے اس میں دیکھیں، خالی جگہ دیکھیں، کیونکہ وہ بک میں نہیں ہے اس لیے وہ الگ سے کروائے گی، لیکن اس کا تعلق آپ کی بک سے، چیپٹر سے ہی ہے۔ نمبر 1، ہر کام اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف دھیان اور خیال ہونا چاہیے۔ دھیان اور خیال دونوں کے نیچے آپ کو انڈر لائن کرنا ہے، یعنی کہ انڈر لائن کر کے لکھنی ہے۔ نمبر 2، نماز دن میں 5 وقت یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اس کے آگے سر جھکانا ہے، یعنی کہ سر جھکانے کے نیچے انڈر لائن ہے۔ نمبر 3، یونانی اپنے بادشاہوں اور ستاروں کو پوجتے تھے۔ یہ پوجتے صحیح کر لیے، 2 چشمی ہے نہیں ہے، سوری یہ مس پرنٹ ہے، اس لیے آپ کو صحیح کر لیجئے، اس طرح لکھنا ہے آپ کو، اور بادشاہوں اور ستاروں کے نیچے انڈر لائن کرنی ہے آپ کو، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ نمبر 4، اب کے معنی بندے یا غلام کے ہیں۔ بندے یا غلام کے نیچے انڈر لائن ہے، انڈر لائن کرنی ہے۔ نمبر 5، اسلام کی تعلیمات اور عبادات میں بھی فطرت کی کمزوریوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تعلیمات اور عبادات کے نیچے انڈر لائن کی ہوئی ہے، تو یہ اس کے انڈر لائن میں یہ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، اب یہ آپ کا پہلا سوال تھا جس میں آپ سوالات مشق تھی جو آپ نے بک میں سے کی۔ دوسرا سوال نمبر 1، دوسرا یہ سوال ہے جو آپ نے خالی جگہ جو آپ کو اسائنمنٹ میں دی گئی ہے وہ کرنی ہے اس کے اندر سے، اور اس کا تیسرا سوال ہے، نمبر صحیح کر لیجیے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، صحیح یا غلط کا نشان لگائیں۔ اب اس میں آپ کو صحیح یا غلط کا نشان لگائیں، یہ ویسے ہی جیسے آپ کلاس میں کرتے تھے۔ نمبر 1، اسلام دین فطرت ہے، بالکل صحیح کا ٹک لگائیں گے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کم از کم 39 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 39 رکعت پڑھتے تھے، بالکل صحیح ہے۔ نمبر 4، ایران میں ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، یہ غلط ہے۔ نمبر 4، ہماری پیدائش کا مقصد دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جانا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 5، عبادت میں خلوص اور صداقت ضروری ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے بھلیوں کو امید ہے فل ان دا بلینک بھی چیک کر لی ہوں گی اور یہ بھی چیک کر لی ہوں گی۔ جلد سے جلد تمام ورک کر کے کاپی سبمٹ کروائیں۔ آپ کو سب سے پہلے اس چیپٹر کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، اور یہ مقاط اول کا ہی ورک ہے، ڈالنی ہے اس ساری بات کا تصور، اس کے بعد اس کے سوالات، اور پھر اسی ترتیب سے آپ کو کاپی میں کام کرنا جس طرح آپ کو کام دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔